جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہم لوگ پیچھے سے تھوڑا سا دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کر دیا جو کافر ہیں کہ تم لوگ ایسے کرو کہ ایک صورت ایسی لے آؤ، اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو ایک صورت لے آؤ ایسی۔ اب اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ان کو کہہ تو دیا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو علم تھا ان کی ساری حرکتوں کا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو تم ایسا نہیں کر سکو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر سوچ لو کہ تمہارا بندوبست کیا ہونا ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اگر تم نہ کر سکو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے ہو ایسا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بس ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ جب ہم لوگ یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں نا تو یہ تائے مربوطہ ہاں میں بدل جاتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ تا ہی پورا پڑیں گے پیش کے ساتھ، والحجارۃ، اگر ہم سٹاپ کریں گے تو یہ ہاں میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب جہنم کا ایندھن کون ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور وہ پتھر بھی ہوں گے، ان پتھروں میں وہ سارے پتھر شامل ہوں گے جن کو یہاں پر دنیا میں لوگ پوجتے ہیں اور ان کو بت بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو وہاں پر ایندھن بنایا اور انسان کو بھی ایندھن بنایا۔ انسان کی باڈی کے اندر فاسفورس بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ماچس کے آگے جو لگا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس کو بھڑکانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے جو لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کیمیکل، وہ جو آگے لگا ہوتا ہے، تو انسان کی باڈی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور ان پتھروں کو ایندھن بنایا ہے، کس کا؟ کسی کا مائک ان میوٹ ہے، پلیز مائک میوٹ کر دیجئے۔ کس کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پتھر ان کا ایندھن؟ جہنم کا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن پتھروں کو بھی کیوں بنایا کہ پتھر جب جلتے ہیں نا بہت زیادہ تو وہ کوئلہ جلدی نہیں بنتے، وہ گرم رہتے ہیں بہت، اور پھر وہ بہت لانگ ٹائم کے لیے گرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسانوں کو جلانا ہے اس کے اندر، اور اس کا ایندھن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایندھن بنایا پتھروں کو بھی، اور ان پتھروں میں وہ سارے بت بھی شامل ہوں گے جن کو دنیا میں ان لوگوں نے بت بنا کر جن کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ بڑا سخت عذاب ہے، بڑا سخت اللہ تعالیٰ کا حساب ہے۔ تو اگر وہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتان گھڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغفر اللہ، جو اللہ کے ساتھ بہتان لگا لیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ باتوں کو گھڑ لیتے ہیں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کی عقل جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہر چیز میں آگے رکھا ہے۔ قرآن میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عقل کو کم رکھا اور مرد کی عقل کو بہت زیادہ رکھا۔ ایک تو پہلے تو منکر حدیث ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے حدیث میں کہیں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب لوگ وہ چیزیں قرآن کے اندر شامل کر لیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے۔ پہلے قرآن کو اٹھا کر پڑھیے، اور جب ایسے کوسچنس لوگ کرتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کا اور میرا حق نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، خود سیکھیں، ہمیں کوئی دوسرا آگے کیوں بتائے کہ قرآن میں یہ ہے؟ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا کام ہمیں اپنا وقت قرآن کو دینا ہے، لیکن ہم نہیں دیتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ان ساری چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جہنم کا ایندھن قرار دے دیا کہ ہم انسان ایندھن ہوں گے جہنم کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہمیں اتنا ڈرا دیا کہ تم ہی ہو ایندھن جہنم کا۔ دیکھیں ہم آگ لگاتے ہیں تو گیس ہوگی تو آگ لگے گی نا، گیس نہیں ہوگی تو آگ جلے گی نہیں۔ تو اگر انسان یعنی کہ ایندھن بنیں گے تو پھر اس کی آگ اور بھڑکائی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں انسان کو تسلی دے رہے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ خوفزدہ نہ ہوں، ان کے دل نہ گھبرائیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سارے لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں انزائٹی میں نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈپریشن میں نہیں ڈالتا، فوراً پکڑ لیتا ہے، فوراً تھام لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی ہیں کہ وہ خوبصورت جنت ہوگی جس کا فرش آپ کا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، بالکل گلاس کی طرح، اور آپ کے پیروں کے نیچے سے نہریں چلتی ہوئی دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ، ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، پاؤں کے نیچے سے آپ کی نہریں چل رہی ہیں، پاؤں گیلے بھی نہیں ہو رہے، سبحان اللہ، اور نیچے بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا امیجن کر سکتے ہیں وہ خوبصورتی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب وہاں سے
جب ہم ان لوگوں کو جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو جب رزق دیں گے اور ان کو وہ سارے پھل جو ہم نے دنیا میں کھائے ہیں جب ہم وہ پھل ملیں گے ہمیں وہاں پر، تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ سارے پھل تو دنیا میں کھائے ہیں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اس سے پہلے بھی ہمیں یہی رزق دیا گیا تھا۔ پھر وہ تھوڑا سا خود بھی پریشانی میں آ جائیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ اس سے ملتے جلتے ہوں، کیوں؟ کیونکہ ان کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ ان پھلوں کو دنیا کی کسی نجاست نے نہیں چھوا، ٹھیک ہے، ہم تو کھاد بھی ڈالتے ہیں، ہم سارا کچھ وہ نیچرل پروسیس سے تیار ہوئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور اتنے خوبصورت اور اتنے میٹھے اور اتنے لذیذ ہوں گے، کیونکہ ان کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا، ان کا سائز مختلف ہوگا، شکلیں سیم ہوں گی، نام ہو سکتا ہے سیم ہو، لیکن وہ پھر کہیں گے کہ رزق ہمیں دنیا میں تو دیا گیا تھا لیکن شاید اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آگے اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد کیا ہے کہ ان بیویوں کو، ان عورتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی گندگی کوئی نجاست نہیں ہوگی دنیا میں والی، ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے پاک، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استعمال کیے ہیں الفاظ، ازواج مطہرات وہم فیہا خالدون، ہم عورتوں کے لیے کہ ہم وہاں پہ پاکیزگی میں رہیں گے، کوئی بیئرس نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی حتیٰ کہ جب ہم جو کھانا کھائیں گے نا وہ بھی ہمیں پسینہ آئے گا اور اس پسینے سے وہ کھانا ہمارا ہضم ہو جائے گا، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا، اور وہ پسینہ بھی ایسا ہوگا سبحان اللہ کہ اس پسینے میں بھی خوشبو ہوگی، سبحان اللہ، کہ وہ جنتیں ہیں جن جنتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کر دیا، اور کتنے ہی بدبخت ہیں ہم کہ اس کے لیے محنت نہیں کر رہے۔ ہم سب سے اچھی ٹاؤن میں گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم نے دیکھا جی سب سے بہترین ٹاؤن ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑی لگژریس لائف ہے وہاں پر، لیکن جس کی خوبصورتی کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر لیا، ہم اس کی خوبصورتی کے لیے، ہم اس کو پانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت میں پھر سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اس اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی مثال دوں گی کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ بتانا پسند کرتے ہیں۔ جب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ڈاکٹر اور انجینئر ہے تو اپنی سب سے لاسٹ اچیومنٹ جو اس کی سب سے بہترین اچیومنٹ ہے وہ انسان بتانا پسند کرے گا۔ کبھی کلاس 1 کی وہ جو ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہیں جب ڈاٹس پہ لکھتے تھے، جب پینسل کنٹرول نہیں تھا، وہ کبھی بھی ہم کاپیاں سنبھال کے نہیں رکھتے، وہ نہیں دکھائیں گے کسی کو، دیکھیں جی ہم نے یہ پڑھا ہے، وہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کو آپ دکھائیں گے تو کیا کہے گا کہ پاگل ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا اور آج ہمیں لا کے وہ ڈاٹس والی کاپی دکھا رہا ہے کہ میں نے ایسے سے لکھا ہے۔ We don't do that. We always go to the last and the biggest achievement, and we always show that achievement that we are what we have achieved in our life. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی تو اتنی بڑی بڑی چیزوں سے بتا دی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ ایک مثال لے دے، کس کی؟ ایک معمولی سے مچھر کی، فما فوقہا، مچھر کی مثال دے، کتنا معمولی سا مچھر ہے، کتنا چھوٹا سا مچھر ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے پھر صرف مچھر کی مثال نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ایک چھوٹا سا اس کا جو پر ہے نا، فما فوقہا، ہاں یعنی کہ اس مچھر کے اوپر کون سی چیز ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے سے ونگز ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مثال دے رہے ہیں۔ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ ایک چھوٹے سے معمولی سے مچھر کی مثال دے، یا پھر اس کے اوپر جو اس کے چھوٹے چھوٹے پر ہیں ان کی بھی مثال دے، وہ اپنی اس سب سے چھوٹی اچیومنٹ کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بھی یہ بات جان لیتے ہیں کہ اللہ کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے وہ کیا کہتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، ایک چھوٹے سے مچھر کی ہمیں مثال اللہ نے بیان کر دی، ہم اس کو دیکھ کے کیا کریں، مچھر ہماری کس کام کا، ان کو یہ مثال چھوٹی لگتی ہے، انہیں یہ کسی کام کی نہیں لگتی ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس چھوٹی سی مثال سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے، بِهَذَا مَثَلًا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔
لیکن آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں بھی نہ بھٹکا دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں بھٹکا دیتا سیدھے راستے سے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو بھٹکاتا ہے. اپنے دلوں میں سے فسق کو نکالنے کی سب سے پہلے کوشش کیجیے. اگر فسق آ گیا، ہمارے دلوں میں فسق بیٹھ گیا، تو پھر ہمیں بھٹکنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاسق ہونے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمارے دل کو اتنا روشن کر دے، اتنی خوبصورتی سے اس ہدایت کی نور میں ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے اعمال کو روشن کر دے. ہم لوگ کہتے ہیں نا دیکھیے فلاں کا چہرہ کتنا نورانی ہے، ماشاء اللہ کتنا نورانی ہے. وہ نورانی نہیں ہوتا، اس کے عمل اس کے لب و لہجے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مسکراہٹ، اس کے عمل میں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آتی ہے ہمیں. تو اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیجیے، جو جیسے کرتا ہے کرنے دیجیے. دوسروں کے اعمال کو چھوڑ دیجیے، ڈھیٹ بن جائیے دوسروں کے لیے. کرنے دیجیے. ہم نے اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے. اپنے لیے کوشش کیجیے، اپنی آخرت کے لیے. سب سے پہلا سوال ہم سے ہمارے بارے میں کیا جائے گا، پھر ہم سے باقی اعمال کا پوچھا جائے گا. پہلے اپنی پریشانی تو لاحق کر لیجیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہم سے ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. جو غلطیاں پڑھنے پڑھانے میں رہ گی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، قرآن کو پڑھنا قبول فرما لے، ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرما لے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہدایت مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے ہو، کوشچن ہو کوئی بھی، you're most welcome to ask me. You can ask me the question in the group. You can text there. انشاءاللہ I will answer. ٹھیک ہے، میں پھر لیٹ ہو گئی. جزاکم اللہ خیرن کثیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، آپ لوگوں کا آنے کا، آپ لوگوں کو بیٹھنے کا اور قرآن کو سننے کا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم